دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، صبر کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ آنکھ کس کس زبان میں روئی یہ صرف رب جانتا ہے۔ بد کرداری سے لے کر پارسائی تک میرا ہر معاملہ میرے خدا سے ہے۔ کیسی درگاہ کون سے دھاگے، وہ موجود ہے نا، سب سنتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ارد گرد لوگوں سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو محدود کر لینا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی سب ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر وہ ہاتھ سے راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون ملتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض کا قرار نہ دیتا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرنا۔ سنا ہے سونے کے بعد کچھ لوگوں کی صبح نہیں ہوتی۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ رب سے مانگ کر نہیں روتے، رب سے رو کے مانگتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم کی اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہے۔ جو پرندوں کو بن مانگے رزق دیتا ہے وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ شکریہ ان حادثوں کا جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ عشق میں لازم ہے کہ فنا ہو جاؤ، اس سے کم عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے۔ ان ربک هو العالم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اللہ کا شکر کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا
فوراً نہیں دیتا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے، تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو؟ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ خواہش جھکاتی ہے، دنیا کی الفتیں عبادت کرواتی ہے۔ خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوہ ہزار کرتے ہو۔ کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ کہاں گئی آپ کی وہ بے رحم انا، وہ آپ کا بے رخی سے اترانا کدھر گیا؟ جس کو آپ ٹوٹا ہوا سمجھ رہے ہیں نا، وہ شخص تو خدا کی محبت سے سنور گیا۔ ہم نے مانا ہم اوروں سے الگ تھے، لیکن زرد اتنے بھی نہیں تھے کہ گرائے جاتے گوائے جاتے۔ اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ مل گیا، میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کے لیے زندگی سے برا وقت بھی نکال دے گا انشاءاللہ۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا۔ ہم نہ بتائیں تو کون پوچھے گا، اگر چھپائیں تو کون پوچھے گا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مر بھی جائیں تو کون پوچھے گا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں گے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپس اتنی مہنگی ہوگی۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلقین کرتی ہے جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔